جو پنڈی کی طرف چل رہی ہے. آج میں سرگودا میں بھی لوگ اپنے دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اچھی تعداد میں لوگ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر رہے ہیں. جیلم میں دیکھ رہا ہوں اپنی ہماری مارچ شاہ محمود قریشی اس کو لے کے آ رہے ہیں. اور پھر مردان کے اندر تو مردان بھی آج ہمارے لوگ موبلائزڈ ہیں اور عوام پنڈی کی طرف مارچ کو لے کے آ رہی ہے. تو میں سب سے پہلے ساری اپنی قوم کو آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ کیوں ہے, یہ حقیقی آزادی کی مارچ ہم کیوں کر رہے ہیں. سب سے پہلے کہ ہم یہ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جو چور مسلط کیے ہوئے ہیں, جن کو ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے, جو 60% سے زیادہ جو ہماری کیبنٹ ہے وہ ضمانت پہ ہے, اور جو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی FIA کے کیس میں 16 ارب روپے کے مقصود چپراسی والے کیس میں, اور پھر 8 ارب کا نیب کے اندر TT کا کیس تھا, اور پھر آپ کو NRO دے دیے. یعنی 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا امینڈمنٹ کی نیب کے اندر کہ ہر امینڈمنٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی بڑا ڈاکو اس کے اوپر سے کیس ختم ہو رہے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, یہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کا ایک جمہوریت کے اندر, کہ ہم احتجاج کریں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم اب امر بالمعروف پہ کھڑے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں, کہ ہم یہ جب اس طرح کے چور ہمارے ملک کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ہم اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں. اور صرف ایک یہ بتانے کی ساری عوام کو, اپنے قوم کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے ظلم اور ناانصافی کو نہیں تسلیم کرتے. تو اس کے اندر جو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک پاکستان میں لوگوں کو سمجھائیں کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. جب چور اس اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو NRO دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یا جنرل کا قانون ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو انصاف کی تحریک 26 سال پہلے شروع ہوئی تھی, اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ نہ پاکستان میں جمہوریت حقیقی آ سکتی ہے, نہ حقیقی آزادی آ سکتی ہے, کیونکہ حقیقی جمہوریت انسان کو آزاد کرتی ہے. وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک رول آف لا نہ ہو, قانون کی حکمرانی نہ ہو, انصاف نہ ہو. اور پھر خوشحالی نہیں آ سکتی پاکستان میں, کسی بھی دنیا کے ملک میں جس ملک کے اندر رول آف لا, انصاف نہ ہو. اور ساری دنیا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جتنے بھی ملک سارے خوشحال ہیں, وہ سارے ملکوں میں 90% سے زیادہ رول آف لا ہے, یعنی قانون کی حکمرانی ہے. اور جو سارے غریب ملک ہیں ان کے اندر 10% سے بھی کم قانون کی حکمرانی ہے. نائجیریا جو تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے, غریب ترین ملک ہے, کیونکہ وہاں جنگل کا قانون ہے, وہاں کرپشن ہے. جب قانون نہیں ہوتا, جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے, اور کرپشن ملک کا دیوالیہ نکال دیتی ہے. تو اس لیے جو امیر ملک ہے وہ امیر ہے اس لیے کہ وہاں انصاف ہے اور وہاں کرپشن نہیں ہے, بڑے پیمانے پہ کرپشن نہیں ہے. ان کے وزیر چوری نہیں کر سکتے, اور اگر چوری کرے تو NRO نہیں لے سکتے, ان کا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. تو جب پینما کا جو انکشاف ہوا تھا تو جدھر جدھر باہر کے مغربی جمہوریت کے اندر جن لوگوں کے نام آئے تھے وہ سب یا وہ جیل میں گئے تھے, یا ان کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, یا وہ ختم ہو گئے تھے, قوم نے ان کو مسترد کر دیا تھا. تو ہم امر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ان چوروں کے خلاف. ہم قانون کی حکمرانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو, کہ یہ نہ ہو کہ صرف چھوٹا چور جیل میں جائے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو آ کے آج اسمبلیوں میں بیٹھے اور اپنے کیسز معاف کروائیں. دوسری وجہ, جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کی معاشی قتل ہو چکا ہے.
اور یہ میں اب نہیں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چور اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کو بہتر چلا لیں گے، تو ان کا 30 سال سے یہ ملک پہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہیں. دونوں جماعتیں 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہیں. ان کے 30 سال میں میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی میں، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. یاد رکھیں کہ 90 سے پہلے پاکستان معاشی طور پہ، ہر طور پہ بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا، ہندوستان سے بھی آگے تھا. لیکن ان دو خاندانوں کے آنے کے بعد یہ امیر ہوتے گئے اور قوم مقروض ہوتی گئی. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک نئی گورنمنٹ آئے، تاکہ سیاسی استحکام سے ہماری معیشت میں استحکام آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی طور پہ سٹیبلٹی ہوگی. اور میں پھر سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جب ہم آئے تھے مارچ میں، تو پاکستان کا جو رسک ہے، یعنی اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں جو رسک تھی یا خطرہ تھا، وہ 5% تھا. کل وہ 64.5% پہ پہنچ گیا تھا. اور آج صبح جو آج آپ اخبار پڑھیں تو 75% پہ پہنچ گیا ہے. یعنی کہ آج باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو قرضہ دیں تو 75% چانس ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا. اور یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ جب یہ دنیا یہ دیکھتی ہے تو کوئی باہر کی دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی. کوئی بھی کمرشل بینکس بیرونی پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے. اور اندر بھی جب لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ جائے گا، تو ڈیفالٹ کا مطلب پھر میں آج آپ سب کو بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کرتے تو باہر سے سارا ڈالر آنے ختم ہو جائیں گے. اور ڈالر جب کم ہو جائیں گے، اور جب وہ کم ہوں گے تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ گر جائے گا. اور جب روپیہ گرے گا تو اس ملک میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آئے گا. تیل، بجلی، پٹرول، جتنی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی. ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو ایک تو مہنگائی آئے گی اور غربت بڑھے گی. دوسرا، اگر آج میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیوں میں اپنا پیسہ کسی کارخانے میں لگاؤں جبکہ میں وہ اسی پیسے کا ڈالر خرید لوں، کیونکہ روپیہ تو نیچے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہ خطرہ ہے. اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں جس میں ہم بڑی تیزی سے کبتے جا رہے ہیں. تو یہ پھر سے یاد رکھ لیں کہ کل ہمارا ڈیفالٹ کی جو رسک تھی وہ تھی 64.5%. پھر سے کہ جب ہم آئے تھے، ہم جب آخر میں تھے، ہماری جب حکومت جانے لگی تھی تو وہ 5% تھی. کل 64.5% پہ تھی اور آج 75% پہ ہے. کہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے اور وہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکے. تو اس لیے بھی اس ملک کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، الیکشنز. اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوں گے جلدی، کیونکہ نواز شریف خاص طور پہ اور زرداری دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے. تو انہوں نے جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں تو 75% بائی الیکشن تو تحریک انصاف جیت گئی ہے. اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی، ان کو پوری مدد تھی اسٹیٹ مشینری کی، ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے باوجود یہ ہار گئے. تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم کیسے جائیں. لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان دو لوگ اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف، اس کی تعیناتی،
یہ دو نااہل ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے۔ نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے، پیسے باہر ہیں، بچوں نے برطانیہ پاسپورٹ لے لیا ہے، ان کی بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی بزنسز باہر ہیں۔ کتنا ہے کہ کتنی فکر ہوگی اس کو پاکستان کی کہ میں اتنے اہم عہدے میں میرٹ پہ فیصلہ کروں۔ اس نے میرٹ میں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیے، اور لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں، اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کے۔